محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ اور دادا جان کا انتقال کیسے ہوا۔ اس ویڈیو میں یہ بتلانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان، جنات کو جنات، بلکہ شجر و حجر بھی یہ پہچانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان کو جو بلندی ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی۔ زمین جو پھیلی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو وجود ہے وہ وجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پہچانا کہ آپ آخری نبی گئے، سید المرسلین گئے، امام الانبیاء گئے؟ اس کے بارے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کے ہمراہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر میں جا رہے تھے تجارت کی غرض سے، اسی دوران بصرے کے اندر ایک نصرانی راہب جس کا نام بحیرہ تھا، اس نے آپ کو جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ سید المرسلین ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھا، وہ آخری نبی کے بارے میں پڑھ چکا تھا، وہ آخری نبی کے بارے میں تمام چیزوں کو جانتا تھا کہ آخری نبی یتیم ہوگا، آخری اس کی خصوصیات یہ ہوں گی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جانتا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا اور اس نے کہا کہ یہ سید المرسلین ہے۔ جتنے ساتھی تھے ارد گرد رہنے والے جو قافلے کے اندر تھے، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ آخری نبی، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ سید المرسلین گئے، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ امام الانبیاء ہیں؟ تو اس راہب نے بتلایا تھا کہ جب تم گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے اس وقت میں نے شجر و حجر کو دیکھا، پیڑ پودوں کو دیکھا، کنکریوں کو اور پتھروں کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہے، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، جو آخری نبی ہوگا، جو امام الانبیاء ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی تو انسان تو انسان، انس و جن وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو شجر و حجر ہے، چاند ستارے جو ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانیں گے۔ یہ واقعات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اس وقت حضرت آمینہ یہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ کاش کہ اس کے والد ہوتے، کاش کہ اس بچے کے والد ہوتے تو وہ جو ہے بازار سے کھلونا لاتے اور یہ بچہ بھی اس کھلونے کے ذریعے سے کھیلتا۔ غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ اے آمینہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو ہے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، کیونکہ میں اس کا رب بھی ہوں اور اس شخص کا میں مربی بھی ہوں۔ اگر یہ کھلونا مانگے گا تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اس کے بارے میں ہر شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوں جوں اپنی انگلی کو ہلاتے تھے ادھر چاند بھی جایا کرتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور نماز کی قضا ہونے کی وجہ سے آپ رونے لگے اور آپ کا آنسو رخسار مبارک پر جا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے تو وجہ پوچھتے ہیں کہ اے علی تم کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی یہ بات بتلاتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج سے کہا تھا، اللہ سے دعا کی تھی اور وہ سورج جو ہے پلٹ آیا تھا اور حضرت علی نماز ادا کی۔ یہ نبی کی شان تھی، یہ نبی کی شان آن بان تھی، جس کی نبوت کو، جس کی رسالت کو انسان تو انسان، شجر و حجر، چاند ستارے، آسمان و زمین، سمندر دریا، یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے تھے اور ان سے شکایت کرتے تھے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، ہرن کا واقعہ ہے، اونٹنی کا واقعہ ہے، یہ تمام واقعات دیگر ویڈیوز میں آپ کو جو ہے بتلائی جائیں گے۔
آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اجازت دیں، السلام علیکم۔